आगा साहब, प्रोग्राम बोल के इस शुमारे में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको नामजद किया है श्रीनगर पार्लिमानी सीट से। तो ये जो रवां पार्लिमानी इंतखाब हैं होने वाले हैं, ये कैसे मुख्तलिफ हैं जो पिछले इंतखाबात थे? मुख्तलिफ इस हवाले से है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, क्योंकि ये इंतखाबात 2019 के फैसलों के बाद लिए जा रहे हैं। 2019 के वो सियाह फैसले जिनमें हुकूमत हिंद ने, जो बीजेपी की इस वक्त हुकूमत है, इंतहा पसंद हुकूमत है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम से उनका जमहूरी हक़ जो है वो छीना। जमहूरी हक़ ये जो इस मुल्क ने दिया था कि इस रियासत के, जिस तरह से हर रियासत के तकदीर का फ़ैसला उस रियासत की आवाम करती है, इस रियासत के पास भी, यहाँ के लोगों के पास भी हक़ था कि यहाँ की तकदीर का फ़ैसला हम खुद करें, और हमसे पूछे बगैर गैर जमहूरी तरीके से हमसे हमारी इज़्ज़त छीनी गई, हमारा विकार छीना गया, हमारा कौमी तशख़्ख़ुस छीना गया, और आइन ने जो हमें हुकूक दिए थे, आइन ने जो गारंटीज़ हमें दी थी, और जो हमारे जमहूरी हुकूक थे, वो हमसे छीने गए। और उस सूरत में छीने गए जिस सूरत में जहाँ पे आप जमहूरियत कहीं पे नहीं देखेंगे, क्योंकि रियासत के अवाम से राय पूछी भी नहीं गई। रियासत के अवाम के राय के बरक्स, उनकी मर्ज़ी के बरक्स उन पे ये फ़ैसला थोपा गया। उसके बाद इस रियासत को डिग्रेड किया गया। तो हर लिहाज से हमारी बेइज्जती की गई, आइनी अक़दार को बालाए ताक़ रखा गया, जमहूरी अक़दार को बालाए ताक़ रखा गया, और इसी पार्लियामेंट में वो फ़ैसले लिए गए जिस पार्लियामेंट के लिए आज का इलेक्शन हो रहा है। तो उस पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की आवाम अपना क्या जवाब भेजती है, अपनी क्या राय भेजती है, वो इसी पार्लियामेंट के इलेक्शन से, पार्लिमानी इंतखाबात से वो मुशख़्ख़स होगा। आपका ये कहना है कि जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इलाकाई तंजीम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी, तो इसका पार्लियामेंट इलेक्शन में जाना नागुज़ीर है, ताकि लोगों की बात, जो सही बात है, उसकी तर्जुमानी दिल्ली के ऐवानों में हो। जम्मू कश्मीर के लिए जो भी तंजीम यहाँ के तशख़्ख़ुस के लिए संजीदा हो, जिस तंजीम के पास यहाँ के तशख़्ख़ुस की पासदारी हो, जिस तंजीम के पास यहाँ के तशख़्ख़ुस आइनी अक़दार की पासदारी हो, जमहूरी हुकूक की पासदारी हो और ज़िम्मेदारी हो, उस तंजीम के लिए नागुज़ीर है कि उस ऐवान में जाके उस फ़ैसले को न सिर्फ मुस्तरद करे, बल्कि उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और राह तलाश करे, राह बनाना शुरू करे, जिससे हम अपने तशख़्ख़ुस को वापस हासिल कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तंजीम है जो 1930 की दहाई में बिल्कुल इन्हीं हालात के जवाब में लोगों ने मौरिद वजूद में लाई और इस तंजीम को बनाया, एक तहरीक छेड़ी अपने तशख़्ख़ुस के लिए, अपने हक़ के लिए, अपने अक़दार के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने जमहूरी हुकूक के लिए। तो इस जमात की बुनियाद में वही तहरीक है जिसके लिए हम आज तरस रहे हैं, जिसके लिए हम आज कोशिश कर रहे हैं कि उस तशख़्ख़ुस के लिए, उन हुकूक के लिए लड़ा जाए। तो जिन बुनियादों से ये जमात खड़ी हुई है और फिर एक तंजीम की शक्ल उस मोमेंट ने ली, तो उस तंजीम की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करे और इन ऐवानों में लोगों के हुकूक के लिए, उनके तशख़्ख़ुस के लिए बिल्कुल उसी तरह से, उसी वलवले से और उसी जज्बे से, उसी नीयत से लड़े जिस तरह से 1930 की दहाइयों में ये शुरुआत हुई थी। यहाँ पर सर आगा साहब, कुछ ऐसी जमातें हैं, इलाकाई जमातें भी और मरकज़ी जमातें भी, उनका ये कहना है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद रियासत में जो यूनियन टेरिटरी अब बन गई है, तरक्की का दौरा है। हमारी बदकिस्मती ये रही है इस रियासत की, 1953 के फ़ैसलों के बाद इसी तरह के फ़ैसले 1953 में भी लिए गए, जब से जहाँ पे हमसे ऑटोनॉमी छीनी गई। और आपको याद होगा, हमारे सुनने वालों को याद होगा कि किस तरह मरहूम शेख साहब को गिरफ़्तार किया गया। मरहूम शेख साहब उस वक्त आवाम की राय से, उनके वोट से, उनकी मर्ज़ी से उनकी क़यादत कर रहे थे, उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। तो आवाम की नुमाइंदगी को कैसे बेइज्जत करके बंद रखा गया और हमसे कैसे ऑटोनॉमी छीनी गई। बदकिस्मती ये है कि जो सारा प्रोसेस 1953 के बाद फैसिलिटेट किया गया, उसमें आलेकार उस वक्त भी बदकिस्मती से हमारे ही समाज के कुछ लोग थे जो मुख्तलिफ़ शक्लों से उभर के आए और जिन्होंने उस तहरीक को उस वक्त धोखा दिया, तंजीम को धोखा दिया। न सिर्फ तंजीम को, तंजीम से ज़्यादा अहम बात यह है कि उन्होंने कौम को धोखा दिया और फैसिलिटेट करते रहे।
اور بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں. تب بھی یہ ڈیولپمنٹ کے نعرے لگائے گئے, شوشے پھینکے گئے, ایک اسموک اسکرین جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے اس وقت بنایا گیا کہ یہاں پہ ترقی کا دورہ ہے. تو اور وہی تاریخ جو ہے وہ پھر سے دہرائی جا رہی ہے. اور بہت سارے نام ہیں جو میں لینا نہیں چاہوں گا جو اس کے بعد وزیر اعلیٰ بنے اور جو آج بھی ان کے کام آج بھی بدنام ہیں. ان کی شخصیت سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب کو مغفرت کرے. ان کے کام آج بھی بدنام ہیں. تو وہ چیف منسٹرز بنے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے. انہوں نے بھی یہی دھوکہ دینے کی کوشش کی عوام کے لیے کہ اگر ہم سے ہماری عزت چھینی گئی مگر ہمیں بدلے میں ڈیولپمنٹ دی گئی, ہمیں مراد دیے گئے. تو یہاں پہ علامہ اقبال کا وہ شعر بھی یاد آتا ہے کہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ آمادہ, تاویل مسائل کا بہانہ بنا کے یا تعیل مسائل کا بہانہ بنا کے. آپ کی بات سے, آپ کی سوال سے یہ شعر یاد آیا کہ بالکل اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہماری بے عزتی ہوئی اس وقت بھی اسی بات سے آمادہ کیا گیا کہ ہماری بے عزتی کی گئی, اب ہم غلام ہیں, ہم سے ہمارا حق چھینا گیا. بٹ ہمارے جو مسائل ہے اس کے بدلے میں ہمارے مسائل حل کیے جاتے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے ڈیولپمنٹ ہو, مگر جس سڑک پہ جو اگر ہمارے یہاں سڑکیں سونے کی بھی بنی ہو, اس سونے کی سڑک پہ میں بحثیت غلام چلوں. بہتر ہے کہ میں بدترین سڑک پہ ہی چلوں مگر آزاد شہری کی طرح چلوں, آزاد انسان کی طرح چلوں, باعزت انسان کی طرح چلوں. میرا چاول سونے کے پلیٹ پہ پروسا جائے مگر وہ سونے کا پلیٹ ایک غلام کے سامنے رکھا جائے اور مجھے غلامی کا احساس دلائے. اس سے بہتر ہے کہ میں جسے کشمیری میں کہتے ہیں نا وہ ہاک وتری ساگ ہی کھاؤں اور قطر بانسی پیٹ کھاؤں, مٹی کے برتن میں ہی کھاؤں مگر عزت سے کھاؤں, غیرت سے کھاؤں. تو اسی طرح سے کشمیر کی بھی عوام جو ہے وہ غیرت کی طلبگار ہے, عزت کی طلبگار ہے. ڈیولپمنٹ کرنا کشمیری قوم کو خود بھی آتا ہے. جموں کشمیر کے عوام اتنی سنجیدہ ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ خود بھی کر سکتے ہیں. ان کے ہاتھ میں اگر ان کا اقتدار ہو, ان کی عزت ہو, ان کا وقار ہو, ان کے آئینی حقوق ہو. ہم نے اس ریاست نے اس سے پہلے بھی کام کیا. 370 سے پہلے کے اسٹیٹسٹکس اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہندوستان کے بقیہ اکثر ریاستوں سے ہر کسی پیرامیٹر پہ جموں کشمیر کی ریاست بہت آگے تھی. اور بہت سارے پیرامیٹرس آپ کے گجرات, مہاراشٹرا جیسی ریاستوں سے, ہریانہ اور پنجاب جیسی ریاستوں سے بہت آگے تھے. اتر پردیش تو ہمارے سامنے کچھ تھی نہیں. تو ڈیولپمنٹ کرنا, ریاست کو چلانا ہمیں پتہ ہے, ہمیں آتا ہے, ہمارے پیرامیٹرس اس کی گواہی دیتے ہیں. اور ہم پیسوں کے اور بے غیرت ڈیولپمنٹ کے نام پہ اپنی غیرت کو فروغ کرنے والے قوم نہیں ہے. تو اس وقت جو یہ باتیں کی جاتی ہیں وہ بے ضمیر قوم کے بے ضمیر اس طرح کے گوشے ہیں, افراد ہیں, شخصیتیں ہیں, قوم نہیں ہے. تو تاریخ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح شیخ صاحب کی گرفتاری کے بعد اس طرح کے افراد اور تنظیمیں وجود میں آئی تھی. آج ان کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے. آج بھی اسی طرح کی تنظیمیں جو ہے وہ وجود میں آئی ہے جو پیسوں کے نام پہ, ڈیولپمنٹ کے نام پہ لوگوں سے ان کی غیرت اور عزت خریدنا چاہتے ہیں دلی کے اشاروں پہ, کیونکہ وہ خود دلی کے غلام ہیں ان کے چاہنے پہ. آگے جا کے آپ دیکھیں گے آنے والی تاریخ میں ان کا بھی نام کہیں پہ بھی نہیں ہے. پہلے آپ کا دائرۂ اختیار بڑگام, آپ کا حلقہ انتخاب بھی بڑگام, اب سری نگر ایک میجرلی اربن ایریا ہے. تو کیسے اس ٹرانزیشن کو دیکھتے ہیں؟ بڑگام 15 منٹ کے فاصلے میں پہ ہے سری نگر سے. سری نگر ڈسٹرکٹ کے بہت سارے علاقے بڑگام سے زیادہ دور ہوں گے بنسبت بڑگام کے. بڑگام بہت نزدیک ہے. دوسرا, میں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ سری نگر میں ہی بتایا. میری تعلیم جو ہے وہ بسکو اسکول میں ہوئی ہے, ٹینل بسکو اسکول میں ہوئی ہے. تو زندگی کا بچپن کا اکثر وقت میں نے صبح اٹھ کے بسکو اسکول جا کے شام تک وہیں پہ گزارا ہے. میری والدہ محترمہ سری نگر سے ہے, ڈاؤن ٹاؤن سے ہے, زڈیبل سے ہے. تو بچپن کا اکثر وقت میں نے سری نگر کے ان علاقوں میں گزارا ہے. ڈاؤن ٹاؤن میں فتح قدل میں نے بہت سارا وقت گزارا ہے کیونکہ وہاں پہ ریلیشنز تھی بچپن کے دور میں. تو اس ساری سوسائٹی سے میں بالکل واقف ہوں, زندگی گزاری ہے. آج بھی اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا اکثر و بیشتر سری نگر اور بڑگام کے بیچ میں ہی ہوتا ہے. رہی بات سیاست کی, دیکھیے اگر کنسٹیٹوئنسی کے مسائل پہ الیکشن لڑنا ہوتا
تو پارلیمنٹ کے بجائے اس سے بہتر پلیٹ فارم اسمبلی الیکشن ہوتا ہے. مگر اسمبلی کی حیثیت اس حد تک گرائی گئی ہے کہ اب اس اسمبلی کو قبول کرنا ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح بات نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا, آج بھی وہ بات دہراؤں گا. حالانکہ اگر انسان سیاست الیکٹورل پالیٹکس ہی کرنا چاہتا ہو, میرے لیے کمفرٹیبل الیکٹورل سیاست وہی رہے گی کہ میں بڑگام کی اسمبلی کنسٹیٹوینسی سے الیکشن لڑوں اور اسمبلی میں چلا جاؤں. کل بھی ممکن ہے, آج بھی ممکن ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا. مگر میری بات یہ ہے کہ جو ہم پہ تھوپا گیا, جو اسمبلی ہم پہ تھوپی گئی, جو حقوق ہم سے چھینے گئے, جو اس اسمبلی سے اختیارات اور اس کا تشخص چھینا گیا, اس کے بعد اس اسمبلی کو قبول کرنا میرے لیے ناممکن سی بات ہے. تو میری سیاست اس وقت علاقے کے مسائل نہیں ہے. میرا ایڈریس اس وقت کنسٹیٹوینسی کے ایشوز نہیں ہے. میری سیاست اور میرا تمرکز اس وقت, میری فکر اس وقت ریاست جموں کشمیر کے مسائل ہیں. آپ اور میں اور ہمارے سننے والے جموں کشمیر کے رہنے والے جن حالات سے گزر رہے ہیں, جن سیاسی حالات سے گزر رہے ہیں, جو ہم پہ تھوپا گیا اور تھوپنے کے نتیجے میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ان میں سڑک, پانی, بجلی, اسمبلی, کنسٹیٹیوینسی, وہاں کے مسائل, یہاں کے مسائل کوئی معنی ہی نہیں رکھتے. جس دور سے ہم گزر رہے, جو ہم پہ تھوپا گیا, جس نئے سسٹم سے ہم گزر رہے ہیں, یہ راستہ وہاں پہ اختتام ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال فلسطین کی ہے. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, یہ پروسیس بالکل وہیں پہ ختم ہوتا ہے جہاں پہ فلسطین اس وقت جو ان کی حالت ہے. تو کل کو سڑکیں ہو ہم ہی نہ ہو, سڑکیں ہو ہم غلام ہو, سڑکیں ہو ہمارے بچے, ان کی حالت وہی ہو جو فلسطین کے بچوں کی ہے, تو وہ بے وقوف ہی ہوگا یا سیاسی طور سے غیر سنجیدہ ہی ہوگا جو ان چھوٹے مسائل کو بھی اس وقت پریورٹی دے, سنجیدگی دے, اور قومی مسئلے کو اس وقت سنجیدگی سے نہ لے اور اس پہ کام نہ کرے. تو اس حوالے سے بڑگام کا مسئلہ بھی اس وقت وہی ہے جو سری نگر کا مسئلہ ہے. ہم اس وقت وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہم ایگزسٹینشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں. ہماری ایگزسٹنس, ہمارے وجود پہ اس وقت سوالیہ نشان ہے کہ آنے والے وقت میں ہم کہاں پہ ہوں گے, ہمارا وجود کہاں پہ ہوگا. وہاں پہ بڑگام اور سری نگر سوال نہیں ہے, شمال و جنوب سوال نہیں ہے, کپوارہ یا اننت ناگ یا اسلام آباد سوال نہیں ہے. وہاں پہ ہماری ایگزسٹنس جو ہے, ہمارا وجود جو ہے وہ کوشچن پہ ہے. تو اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بڑگام میں کون سے مسائل ہیں, سری نگر میں کون سے مسائل. ہمارا مسئلہ اس وقت ایک ہے. تو اس کے لیے جو یہ موقع ملا اور جہاں پہ یہ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس کے لیے یہ بات کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے. بول کے لب آزاد ہے تیرے,